یہ کہانی ہے ڈور کی، یادوں کی، اور ایک ایسے آسمان کی جو کئی سالوں تک بالکل خاموش رہا۔ یہ الفاظ ہیں زین کے، ایک نوجوان فلم میکر جو اپنی جڑوں کو، اپنی کہانی کو ڈھونڈنے کینیڈا سے لاہور واپس آیا ہے، اور اسی کی آنکھوں سے ہم ایک ایسی بسنت دیکھنے والے ہیں جو صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی یاد کو پھر سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ تو جب زین لاہور واپس آتا ہے تو اسے دو الگ الگ دنیائیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف بسنت کی وہ رنگین یادیں ہیں جو اس کے بچپن کا حصہ تھیں، اور دوسری طرف پابندی کی وہ تلخ حقیقت ہے جس نے آسمانوں پر ایک گہرا سناٹا طاری کر دیا ہے۔ اچھا، بسنت صرف پتنگ اڑانے کا نام نہیں ہے، یہ تو پنجاب کی ثقافت کا جیسے دل ہے۔ اس کی جڑیں مغل دور سے جڑی ہیں، یہ سرسوں کے پھولوں کا پیلا رنگ ہے، یہ امید، خوشی اور زندگی کا جشن ہے۔ اور یہیں پر اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ آسمان ہے جو کبھی رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوتا تھا، جو خوشیوں کی علامت تھا، اور دوسری طرف وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے جو اس تہوار سے جڑے حادثات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے زین کے والد ابو سے۔ ایک وقت تھا جب وہ شہر کے سب سے ماہر پتنگ ساز مانے جاتے تھے، لیکن پھر ایک خاندانی سانحے نے انہیں اس فن سے، اس خوشی سے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، اور ان کی یہ خاموشی ہی اس کہانی کا مرکزی درد ہے۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ لاہور کا سب سے بڑا جشن، سب سے بڑی خوشی 20 سالہ پابندی کی نظر کیسے ہو گئی؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ جشن، یہ خوشی خطرے میں کیسے بدلی۔ یہ ٹائم لائن بسنت کے پورے سفر کو دکھاتی ہے۔ مغل دربار سے شروع ہو کر یہ تہوار لاہور کی پہچان بن گیا، لیکن پھر 2005 میں ایک ایسا سیاہ باب شروع ہوا جس نے آسمانوں کو بالکل بے رنگ کر دیا۔ اور خطرے کی اصل جڑ یہ تھی کیمیکل اور دھاتی ڈور۔ اس ایک چیز نے پتنگ بازی کے مقابلے کو ایک خونی کھیل میں بدل دیا، جس کے نتیجے میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ 2005 یہ وہ سال تھا جب پنجاب حکومت نے عوامی حفاظت کو دیکھتے ہوئے پتنگ بازی پر پابندی لگا دی، اور اس ایک فیصلے نے ایک پوری نسل کے لیے آسمان کو ہمیشہ کے لیے خالی کر دیا۔ اب کہانی 2026 میں داخل ہوتی ہے، 20 سال بعد۔ اس بار قیادت ایک نئی نسل کے ہاتھ میں ہے، وہ نوجوان جو اس روایت کو واپس تو لانا چاہتے ہیں لیکن محفوظ طریقے سے۔ یہ آواز سارا جیسے نوجوانوں کی ہے، وہ جو اپنی ثقافت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر۔ ان کا پیغام بہت صاف ہے، خوشی اور ذمہ داری کو اب ایک ساتھ چلنا ہوگا۔ اور یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ زین، جو شاید پتنگ اڑانے کا ہنر بھی بھول چکا ہے، سارا کی دی ہوئی محفوظ ڈور سے ایک پتنگ اڑاتا ہے، اور نیچے اس کے والد ابو اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک لمحہ ماضی اور حال کو جوڑ دیتا ہے۔ اب کہانی اپنے عروج پر ہے۔ بحال شدہ روایت کی خوشی ان خطرات سے ٹکراتی ہے جو آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تو کیا تاریخ خود کو دہرائے گی؟ آسمان ایک بار پھر پتنگوں سے بھر جاتا ہے، ہر طرف سے بو کانٹا کے نعرے گونج رہے ہیں، اور ڈھول کی تھاپ فضا میں ایک عجیب سا جوش بھر رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ خوشی خوف میں بدل جاتی ہے۔ ایک غیر قانونی ڈور سے کسی کے زخمی ہونے کی خبر پھیلتی ہے، اور وہی پرانا انتشار، وہی پرانا ڈر واپس لوٹ آتا ہے۔ اور ٹھیک اسی لمحے ابو کی برسوں کی خاموشی ٹوٹتی ہے۔ ان کے یہ الفاظ صرف ایک باپ کا درد نہیں ہیں، بلکہ یہ اس پوری نسل کی آواز ہیں جو اس تہوار کی اصل قیمت جانتی ہے۔ کہانی کا یہ آخری حصہ مفاہمت کے بارے میں ہے، اجتماعی شفا یابی یعنی ہیلنگ کے بارے میں ہے، اور اس محبوب روایت کو ایک نیا مطلب دینے کے بارے میں ہے۔ کمیونٹی نے مل کر ایک نئی محفوظ بسنت کی بنیاد رکھی ہے۔ پتنگوں پر لکھی یہ پیغامات صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک وعدہ ہے جو امید بن کر آسمان میں بلند ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا شاید سب کو انتظار تھا۔ ابو آخرکار زین کے ساتھ چھت پر آ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ایک بار پھر پتنگ کی ڈور تھامے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک پتنگ نہیں، یہ نسلوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتے کا دوبارہ جڑنا ہے۔ اور زین کو آخرکار بسنت کا اصل مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ تہوار جیتنے یا ہارنے کا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا نام ہے، اپنی یادوں کو سنبھالنے کا اور اپنی ثقافت کو تھامے رکھنے کا نام ہے۔ یہ کہانی ایک سوال پر ختم ہوتی ہے، اور یہ سوال صرف بسنت کے بارے میں نہیں، بلکہ دنیا بھر کی ان تمام ثقافتی روایات کے بارے میں ہے جو آج جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔